بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 16A، جس میں ہم وضو سے متعلق دعائیں سیکھیں گے۔ اس سبق کے ختم پر ہم 64 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 22,250 بار آئے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ وضو کے بعد کیا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس دعا کا پہلا حصہ ہم ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، واحد احد توحید ایک ہی مادے سے ہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریکہ، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، اس کا، شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ سب ایک ہی مادے سے ہیں، لا شریکہ، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، اس کا، وحدہ، لا شریکہ لہو۔ ہم اللہ کی توحید کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کی شرکت کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ یہ بندگی کسی کام کی نہیں، کیونکہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اسے پڑھتے ہوئے ہمیشہ شرک کے خطرے کو ذہن میں رکھیے۔ شروع کے اس حصے میں دراصل ہم بیان کر رہے ہیں اللہ پر اپنے ایمان کو، اور یہ حصہ جڑا ہوا ہے ہماری زندگی کی کامیابی سے۔ ایمان کی بہت ہی حیرت انگیز برکتیں ہیں۔ اللہ پر ایمان ہمیں مثبت رویہ، شکر، عزم کی پختگی، وہ بھی زبردست پختگی، اور صبر، ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسہ عطا کرتا ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی مضبوط یہ صفات بھی ہوں گی۔ تو ایمان بنانے کے لیے قرآن، تفسیر، حدیث اور سیرت کا ضرور مطالعہ کیجیے، اور کبھی بھی سوچ کو محدود مت رکھیے، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے سب انسانوں، نسلوں، علاقوں، زبانوں اور رنگوں کا۔ ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہمیں اللہ کی ملکیت کی عزت کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم میں اعلیٰ درجے کی خودداری اور خود اعتمادی ہو، اس لیے کہ صرف اللہ ہی مالک ہے تمام طاقتوں کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، نہ ہی ہمیں زندگی دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے، نہ کوئی اختیاری اثر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عاجزی اور انکساری سے رہنا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں کوئی قوت اللہ کے علاوہ۔ ہمیں کبھی بھی فخر، غرور یا تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اخلاق اور سادگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کامیابی اور نجات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان کی روح میں پاکیزگی ہو، کردار میں سچائی ہو اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیے کہ اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ صرف کافر لوگ ہی اللہ سے نا امید ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خودکشیاں مسلم معاشرے میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ بہادر بنیے، زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بیماری یا پلان یا شخص اللہ کی ایجاد کے بغیر نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ مطمئن رہیے، اس لیے کہ دولت، عزت، طاقت، شہرت اور مرتبہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ سب عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور نہ کسی چیز کی امید رکھنا چاہیے۔ صرف اللہ سے دعا کیجیے اور اپنی پوری کوشش کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔ Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.